ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان جائے گا، اور خداوند کا خوف ہے اگر آپ کے اندر، تو پھر آپ کو عمر کی درازی ملے گی اور حکمت آپ کو ملے گی جو آپ کے اندر داخل ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے خداوند یسوع مسیح خود۔ لیکن جب آپ پاک روح نہیں لیتے تو حکمت تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دنیاوی حکمت جو خداوند کہتا ہے یعقوب کے خط میں، وہ تو نفسانی ہے، وہ تو شیطانی ہے۔ وہ حکمت جو آپ سوچ رہے ہیں کہ بہت عقل مند ہے، وہ فلاں آدمی ہے، فلاں جرنل، وہ فلانا جو بھی ہے، وہ سب انسانی حکمت ہے، اس سے خدا کی حکمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دوسری امر نفسانی ہے، وہ شیطانی ہے۔ تو یہ غلط فہمی میں آپ نہ رہے۔ حکمت جو اصل حکمت ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ اس وقت داخل ہوتی ہے جب آپ خدا کے کلام کے مطابق پانی کا بپتسمہ یسوع مسیح کے نام سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پاک روح غیر زبانوں کے ساتھ اس کے نشان کے ساتھ آپ لیتے ہیں، تو پھر آگے آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ کے اندر حکمت جائے، کیونکہ حکمت خدا کا روح ہے خود جو بانٹتا ہے۔ وہ ہر چیز اپنی مرضی سے بانٹتا ہے، آپ کے اعمال کے مطابق آپ کا انصاف کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے ایک آدمی عیش کرتا رہے اسے حکمت اسے عطا کر دی جائے، اور ایک آدمی سارا دن ریاضت کرتا رہتا اسے کچھ بھی نہ ملے۔ یعنی کہ یہ خدا کی باتیں ہیں، وہ خدا سوچ سمجھ کے انصاف کرتا ہے۔ خدا کو ناانصاف نہیں ہے۔ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کریں گے اتنی، جتنی تربیت حاصل کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ لامحدود ہے، ان لمیٹڈ حکمت ملتی ہے جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں راستے ہی میں ہی اور دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر تو خدا کا کلام آپ کی زندگیوں پر، میری زندگیوں پر پورا نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کے وسیلے سے آپ کو دولت اور عزت اور صحت ملتی ہے۔ سب چیزیں خدا کے ڈرنے کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ جب نچوڑ نکالا جائے مقدس بائبل سے جو خدا کا زندہ اور سچا کلام ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے آپ زندہ رہ سکتے ہیں دیر تک، اور کیسے آپ کو دولت اور عزت ملے گی اور آپ کی صحت ہوگی، تندرستی ملے گی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں امثال 3 باب 7 سے 9 کوئی بھی پڑھیں۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ خداوند فرماتا ہے کہ تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں لیکن خدا کے کلام پر غور نہیں کرتے، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہماری ساری جو دانش مندی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام، خدا کی عمر کتنی آپ کو پتہ ہے، ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئر، یعنی کہ یا سال کہہ لیں، اتنے زیادہ، یعنی کہ اس کی بڑی عمر ہے۔ تو اس کو زیادہ پتہ کہ ہمیں پتہ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے۔ تو خدا جو ہے کہتا ہے وہ قدیم الایام ہے، یعنی کہ وہ بہت پرانا ہے، بہت ایجڈ ہے۔ وہ کہتا ہے تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یعنی جب آپ خداوند سے ڈرتے ہیں اور بدی سے کنارہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، آپ کو صحت بھی ملتی ہے، آپ کو زندگی بھی ملتی ہے، آپ کو دولت بھی ملتی ہے، آپ کو عزت بھی ملتی ہے، اور پھر آگے پناہ بھی ملتی ہے، قحط اور موت سے بھی خدا بچاتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ خدا سے ڈریں، تربیت کو حاصل کریں، خداوند کے خوف میں چلیں اور اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں، خداوند کی عبادت کریں، خداوند کے ساتھ رہیں، خداوند سے الگ نہ ہو۔ یہ آپ کی زندگی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند فرماتا ہے یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اور جب آپ کی ناف کی صحت ہے، آپ کی روٹی ہضم ہوتی ہے،
آپ کے خون کی جو شریانیں اس میں خون چلتا ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. سب سے بڑی بیماری ہے ہارٹ کیس، کیونکہ جو ناڑیاں بند ہو جاتی ہیں، جو جنہیں کہتے ہیں آرٹریز، وہ بند ہو جاتی ہیں اور اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بہت لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہڈیوں کی تازگی، چلنا پھرنے سے بھی کئی بہن بھائی محتاج ہو جاتے ہیں کیونکہ ہڈیوں کی صحت نہیں ہے. خداوند سے ڈرنا کام ہے. جب ہم خداوند سے ڈرتے ہیں تو آہستہ آہستہ خدا ہمیں شفا دینا شروع کر دیتا ہے. ہر ایک کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ ہے خدا کا زندہ کلام. خداوند فرماتا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے. یعنی کہ جب آپ اپنی پیمنٹ میں جو آپ کو ملتی ہے گورنمنٹ سے یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم آپ کرتے ہیں تو کہتا ہے تیرے کھتے وہ بھرے رہیں گے اور تیری میں جو یہ تیرے کولو جو ہے لبریز رہیں گے. یعنی کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں جب ہماری تنخواہ آتی ہے، اگر کوئی دوسرا بل اچانک آ گیا تو میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند تیرے اتنے پیسے اس میں سے نکل گئے. خداوند بات جو کرتا ہے نا انسان اس پر چلتا ہے. تو اپنے منہ سے راست بات چھڑایا جائے گا. دیکھیں جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ خداوند اتنے پیسے تیرے ہیں تو خداوند اسی وقت لکھ لیتا ہے کہ اس نے کہہ دیا، اس نے وعدہ پورا کر دیا، یعنی وعدہ کر لیا. اور پورا اس وقت ہوتا ہے جب آپ دے دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلے پھلوں سے آپ نے خداوند کی تعظیم کیا اور بعد میں آپ خداوند کو وہ پیسے دے سکتے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ بل جو آٹومیٹک آپ کے بینک سے نکل سکتا ہے، جیسے ہمارے پہلا پھل ہم نہیں دے سکتے، ایسا ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں خداوند جو پہلے پھل ہیں وہ آپ کے، تیری ٹائٹ ہے وہ اتنے پیسے ہیں میں نکال دیتا ہوں. اسی وقت آپ زبانی کلامی کہہ دیں تو خدا مانے گا. کیونکہ جب 3 سال کے لیے خدا کہتا ہے کہ جی آپ اپنی ٹائٹ کو جمع کریں، اور پھر تیسرے سال، کیونکہ اس وقت ایسے تھا کہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے، 1 مہینے میں ان کی آمدن نہیں ملتی تھی بلکہ 3 سال لگ جاتے تھے. پہلے وہ کھیتی کرتے تھے، پھر بوتے تھے، پھر 3 سال کے بعد کھیتی ہوتی تھی، وہ کاٹتے تھے، پھر وہ منڈی میں لے کے جاتے تھے. تو اس طرح ہمیں سمجھانا پڑے گا سب چیزوں کو کہ اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ 3 سال کے بعد آپ ساری جو دا یقین ہے وہ لے کر آئیں. تو ہمارا یہ منتھلی انتظام ہے. تو یہ خداوند نے جو کہا ہے کلام کے ساتھ ہی آیا، یہ اٹیچڈ ہے. میں نے علیحدہ یہ کلام نہیں دیا بلکہ خدا نے اس کے ساتھ ہی آپ سے کلام کیا ہے کہ بھئی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلوں پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض کی نئی میں سے لبریز ہوں گے. یعنی آپ کو برکت ملے گی، فائنینشیل برکت ملے گی. اور جب ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جتنے مرضی چیختے چلاتے رہیں، غریبی ہمارا مقدر بن جائے گی. تو بہتر ہے خدا کی بات سنیں، اس کے خوف میں آگے بڑھیں اور کر کے دیکھیں. اور اگر خدا آپ کو برکت نہ دے تو 3 مہینے کے بعد بند کر دیں. کیونکہ اس سے بڑی اور کوئی بات تو نہیں نا میں کہہ سکتا ایز اے خادم کہ آپ بند کر دیں کہ نہیں ہمیں برکت نہیں ملی جی ہم نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کو وہ برکت دے گا جو آپ پیسوں سے بھی نہیں ملتی. کر کے دیکھ لیں اور آپ کو زندگی ملے گی، آپ کا گھر قائم رہے گا، ہر چیز خدا آپ کو دے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہم پر ترس کھاتا ہے. اور دولت اور عزت اور صحت کے ساتھ آپ امثال 22 باب 4 آیت بھی لگا لیں، کیونکہ پہلے ہم نے پڑھ لیا زندگی جب خدا بخشتا اس کا ڈر، تو وہ پہلے آیت پڑھی جا چکی ہے. تو دولت اور عزت اور صحت کے ساتھ آپ امثال 22 باب اس کی 4 آیت بھی لگا لیں.